بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہتے ہیں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پر بجلیاں۔ تو جناب پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا جی، 209 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ ڈیزل 206 روپے 15 پیسے فی لیٹر۔ مٹی کا تیل سب مہنگا، مطلب پیٹرول پر پیٹرول بم مار دیا۔ بجلی بھی مہنگی، جو آتی نہیں پر بل ضرور آتا ہے اور کمال آئے گا۔ حیران کن بات ہے کہ ایک چندی چور جو ساری زندگی ریڑھی لگا کر پرچون کی طرح چورن چٹنی بیچتا رہا، آج پاکستان کا وزیر خزانہ ہے۔ اس سے بڑی لعنت اور کیا ہوگی۔ ہاں، یہاں پر ایک بات ضرور کہوں گا کہ اعلیٰ عدلیہ اور نیوٹرل کو بہت بہت مبارک ہو۔ جو دشمن نہ کر سکا وہ آپ نے کر دیا۔ پتہ نہیں اور کیا کیا ہوگا۔ مودی نے تو آؤٹ لک رینکنگ کو مثبت سے منفی کر دیا۔ میری سمجھ سے باہر ہے ایسا کیا کیا تھا عمران خان نے کہ اس کی حکومت ختم کر کے ان بغیرت اور کنجروں کو ہاتھ میں دے کر ملک کو تباہی کی بربادی کی دہانے پر لا کھڑا کیا۔ یہ سارے تو 70 سال سے آزمائے ہوئے اور چلے ہوئے کارتوس تھے۔ کون سا جرم، سازش اور گناہ تھا جو انہوں نے نہیں کیا؟ ملک کو دو لخت کیا، اداروں کو تباہ و برباد کیا، ان کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، ملک کی دولت لوٹی اور بے دریغ لٹی، سب ہنڈی کرا کر ملک سے باہر لے گئے، جائیدادیں بنا لی، کوئی رسید کوئی ثبوت کچھ نہیں دیا۔ ملک کے خلاف سازش کی جو دھڑلے سے کی ہو گئی اور نظر بھی آئیں، جیسے میمو گیٹ، زرداری کے دور میں حسین حقانی اور منصور اعجاز کے ساتھ مل کر یہی آصف زرداری جو آرمی کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا تھا، پھر کیا ہوا؟ ڈان لیکس، نواز شریف، مریم نواز، پرویز رشید اور طارق فاطمی کے ساتھ مل کر یہی نواز شریف لندن میں بیٹھ کر مختلف جلسوں میں نام لے کر قمر جاوید باجوہ کے لیے غلیظ زبان کے استعمال کیا۔ اس وقت کے ISI کے چیف جو آج پشاور کے کور کمانڈر ہے، ان کو بھی نام لے کر غلیظ زبان استعمال کر کے ذلیل کیا۔ مریم صفدر نے جو سزا یافتہ ہے، آج کل ضمانت پر رہا ہے اور اپنی غلیظ زبان سے ان کو بدنام کرنے، ذلیل کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر کیا ہوا؟ نجی محافل میں بہت کچھ ہوتا ہے، کبھی شراب اور دولت کے نشے میں تو کبھی طاقت کے غرور میں، اور پھر بات باہر آ ہی جاتی ہے، کبھی آڈیو تو کبھی ویڈیو میں، کبھی خلق خدا کی آواز نقارہ بن کر۔ کسی نے کہا کہ آپ اور آپ کے والد بہت کھل کر بات کر جاتے ہیں، ذرا احتیاط برتیں، باجوہ صاحب چیف ہیں، سربراہ ہیں۔ تو محترمہ نے ایک ہلکا سا قہقہ لگایا اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ، وہ تو راحیل شریف بھی تھا۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھ لو وہ آج کہاں ہے۔ یاد ہے جب میری مرحومہ ماں نے اس کوئی بیوی کو ایک شال دی تو اس نے واپس کر دی، تو میڈیا پر ایک طوفان مچ گیا، صحافی اور مخالفین کھل کر بھونکے، بہت بھونکے، بیوقوف تھے، شاید وہ نہیں جانتے تھے جس کو پورا تھان ملنا ہو وہ ایک شال پر کیوں اکتفا کرے گی۔ دیکھ لو وہی راحیل شریف آج سعودیہ میں کتنا خوش اور مطمئن ہے، اور کل بھی دیکھ لینا کوئی اور بھی مطمئن اور خوش ہوگا۔ آج کل ہم عدلیہ کی کارروائی جب دیکھتے اور سنتے ہیں تو ایک جملہ ضرور سننے کو ملتا ہے، وہ بھی کمال جملہ ہے۔ عدلیہ کو اس حکومت سے اچھے کی توقع ہے۔ واہ، میرے منہ میں خاک، اللہ کرے میں غلط ہو جاؤں، یہ خبر ہو یا افواہ سب غلط ہو جائے، میرے وطن کے سپاہیوں کا بھرم رہ جائے۔ یا اللہ تو اپنا کرشمہ دکھا اور ان سب کو غارت کر دے، ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو برباد کر دے۔ یا اللہ جو میرے وطن کے بچوں کا مستقبل تعریف کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو برباد کر دے، تو ان سب کو ان کی اولادوں کے دکھ میں مبتلا کر دے۔ یا اللہ میرے ملک کی فوج کی عظمت کو سلامت رکھنا۔ یا اللہ میرے وطن عزیز کا وقار بلند رکھنا۔ یہاں پر یہ بات اب قوم کو سوچنی ہے کہ ایوب کے زمانے میں چینی کچھ پیسے مہنگی ہوئی تو پوری قوم جاگ گئی اور سڑکوں پر آ گئی، پھر قوم سو گئی اور ایسی سوئی کہ مت پوچھو۔ آج پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل اور بجلی پر بجلی گری
تو اب جا کر قوم کہیں جاگی۔ شکر ہے میرے اللہ کا کہ ہمیشہ کی طرح کراچی سے یہ قوم نہ صرف جاگتی ہے بلکہ سڑکوں پر بھی آ گئی۔ بس ایک بار غیرت مند قوم بن جاؤ، ویسے بھی بھوکے تو مر رہے ہو۔ چاول، دال، آٹا، انڈے، چینی، تیل، گھی، دودھ، پتی، سبزی، مرغی، سب تمہاری طاقت خرید سے باہر ہے، یہاں تک کہ ادویات بھی۔ اگر جاگ ہی گئے ہو تو سونا مت، اب وقت آ گیا ہے حکمرانوں اور اشرافیہ کی نیندیں اڑانے کا۔ یاد رکھو، یہ جاگیں گے تو پھر کہیں جا کر تم چین کی نیند سو گے۔ تمہارے اوپر بزدل، ڈرپوک، بغیرت اور غدار حکمران مسلط ہے۔ کیا یہ آپ کی اور آپ کی اولادوں کی حفاظت کر سکیں گے؟ نہیں۔ کیا یہ آپ کی اور آپ کی اولادوں کے مستقبل کی ضمانت دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا یہ بے شرم ملک کو ترقی کی راہ پر لے جا سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو آؤ اجتماعی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کی حفاظت کرے، میرے ملک کو دشمنوں سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ ہر غدار کو اس کے انجام تک پہنچانا۔ دیکھ رہا ہوں کہ آج لوگوں میں غصہ ہے، وہ سڑکوں پر ہیں۔ مت بھولنا کہ تم عرصہ دراز سے سڑکوں پر ہو، اب ان اشرافیہ کے سڑکوں پر لانے کا وقت ہے، تب ہی یہ ملک ترقی کی راہ پر چڑھے گا۔ یاد رکھو، جو قومیں خود اپنے حالات نہیں بدلتی، اللہ ان کی کبھی مدد نہیں کرتا۔ اسی لیے کہتے ہیں ہمت مردہ مدد خدا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ملک کے لیے دعا گو رہیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، کل بھی، آج بھی اور آنے والے کل میں بھی۔ وزیر اعظم عمران خان زندہ باد۔